کی والدہ 32 سال سے بچوں کو قرآن وغیرہ پڑھا رہی ہیں. جب ختم قرآن ہوتا ہے تو لوگ اپنی خوشی سے کوئی چیز آ کر دے دیتی ہیں، کپڑے وغیرہ جیسے یا پیسے دے دیتے ہیں لوگ. تو کسی نے کہا کہ اس طرح آپ کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس قسم کا جس نے بھی فتویٰ دیا اس نے گناہ کبیرہ کیا. ہم نے آپ کو بارہا بتایا جب نہ آتا ہو نہ کچھ تو پھر بولنا نہیں چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ طاعت پر اجرت لینا اصلاً تو منع ہی ہے. طاعت مثلاً نیکی کے کام پر کوئی اجرت لینا یہ منع ہے. اجرت کب ہوگی؟ جب آپ طے کریں گے کہ بھئی میں پڑھاؤں گا اور اتنا لوں گا، ٹھیک ہے نا، یہ اجرت طے کرنا تھا. پہلے دور میں یہ سب منع کر دیا گیا تھا، یعنی قرآن حدیث کے دلائل یہ ہیں کہ منع ہے. امامت کی اجرت نہیں لے سکتے، بچوں کو قرآن پڑھانے کی، دین پڑھانے کی، اذان کے، امامت کے پیسے نہیں لے سکتے. لیکن پھر جب دور بدلا اور اب لوگوں کے معاشی مسائل بڑھے، اگر اس کی اجرت نہ رکھی جاتی تو پھر امام صاحب بیچارے پتہ چلتا نماز کا ٹائم ہے بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. تو چونکہ پھر کار دین متاثر ہوتا، اس لیے بعض چیزوں کا فقہا نے استثناء فرمایا، جن میں ایک تو یہ تعلیم قرآن، اسی طرح یہ حدیث وغیرہ پڑھاتے ہیں جیسے درس نظامی، اسی طرح مؤذن خادم مسجد کا، اسی طرح امام حضرات، اسی طریقے سے اگر کوئی واعظ ہیں بیان کرتے ہیں اور اصلاحی بیان کرتے ہیں اور وہ اپنا زیادہ ٹائم اس میں دیتے ہیں اور اس سے معاشرے میں تبدیلی بھی آ رہی ہے، وہ اپنے بیان کے پیسے مخصوص کر سکتے ہیں. اس کا استثناء کر دیا گیا. اب یہاں آپ کی والدہ کی صورتحال یہی تو اجرت کا استثناء کر دیا. یہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ کی والدہ فی سبیل اللہ پڑھا رہی ہیں، آخر میں کوئی کچھ دے دیتا ہے تو وہ لے لیتی ہیں. تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقتاً یہ اجرت طے نہیں کی گئی. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پڑھا کے چکیں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا، تو اگرچہ طے نہیں کیا لیکن چلیں معروف ہے، عرفاً حاصل ہوگا. تو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ تعلیم قرآن پر تو طے کر کے بھی لے لیتی ہیں تو صحیح تھا، چہ جائے کہ عرفاً ان کو کچھ حاصل ہو رہا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی والدہ بالکل لے سکتی ہیں اور انشاءاللہ ثواب ضائع نہیں ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بازار میں تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ امیر المومنین آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عرض کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کماؤں گا نہیں تو گھر کیسے چلے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اگر آپ یہاں رہیں گے تو کار خلافت کیسے چلے گا؟ پھر باہم مشاورت ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا کہ اتنا بیت المال سے آپ کے گھر میں آئے گا، آپ صرف کار خلافت کو دیکھیں گے. ایک روایت میں اور بھی ہے لفظ. اچھا، اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ تمام مجاہدین کو سیلریز پے کرتے تھے باقاعدہ. وہ جہاد پہ جاتے تھے، ان کو تنخواہیں دیتے تھے، تو آپ نے تنخواہیں ڈبل کر دی اور ارشاد فرمایا کہ کرپشن کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سیلری بڑھا دی جائے. یہ دیکھیں اب وہ مجاہدین باقاعدہ سیلری لے کر جہاد کر رہے ہیں کیونکہ ضرورت تھی کہ وہ بیچارے جہاد پہ 6 مہینے، سال مہینے یا 2 مہینے رہیں تو پیچھے گھر بار کیسے چلے گا؟ اس لیے اب کیا ان کو ثواب نہیں ملا ہوگا؟ یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ لینے کی وجہ سے ثواب سے محروم رہے؟ اس لیے ان امور میں شدت اور سختی نہ کی جائے. یہ فقہا کا کام ہے کہ وہ یہ بتائیں گے کس چیز پر اب اجرت لینا شرعاً جائز ہے، کس پر نہیں. جیسے نعت خوانی پہ اجرت آپ طے نہیں کر سکتے، یہ منع ہوگا. اسی طرح حافظ نے اگر تراویح پڑھانی ہے، تراویح کی اجرت طے کرنا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کے بغیر دین کے کام کا نقصان ہو رہا ہو. اس لیے اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر پھر کوئی فتویٰ دیں، ورنہ اندھادھند ایسی بات کہہ کہ حلال کو حرام کرنا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں. آپ کی والدہ بالکل لے سکتی ہیں.